बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाज़रीन, पाक अमरीका ताल्लुकात हमेशा से बैन अल-अक़वामी सियासत, मईशत और सलामती के तनाजुर में एक अहम मौजू रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात कभी दोस्ताना और कुर्बत पर मुबनी रहे तो कभी बदएतमादी और इख्तलाफात ने उन पर गहरा साया डाल दिया। लेकिन आजकल दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ज़्यादा करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मामूली एतमाद है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई अमरीकी सदर पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करता फिर रहा हो और जिस फोरम पर भी मौका मिले वो पाकिस्तान की तारीफ़ करने के मौके को हाथ से जाने नहीं देता, जबकि भारत के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ बोल देते हैं। ताहम दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात भी बहुत अहम हैं। अगरचे इन ताल्लुकात में भी खासी खुशगवार पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात माजी में तमाम तर तलखियों, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हमेशा किसी न किसी शक्ल में जारी रहे और इनमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारत सिर्फ मुआशी तबादले तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने दोनों मुल्कों की सियासी और समाजी पॉलिसियों को भी मुतासिर किया है। इस ताल्लुक़ की बुनियाद क़याम पाकिस्तान के बाद ही रख दी गई थी, जबकि अमरीका ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल होकर सफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे। शुरू से ही अमरीका पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा शराकतदार रहा और पाकिस्तान ने भी अमरीकी मंडी तक रसाई को अपनी बरामदात के लिए कलीदी हैसियत दी। पाकिस्तान की बरामदात में अमरीका हमेशा से अवलीन ख़रीदारों में शामिल रहा है, खुसूसन टेक्सटाइल, गारमेंट्स, खेलों का सामान, सर्जिकल आलात और ज़रई इजनास अमरीकी मंडी में अपनी जगह बनाते रहे हैं। अमरीका अपनी बड़ी आबादी और ख़रीदारी की ताकत की वजह से पाकिस्तानी मसनूआत के लिए एक बेहतरीन मंडी साबित हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अमरीकी मशीनरी, दिफाई आलात, टेक्नोलॉजी, खादें, ज़रई मशीनरी और दीगर सनती सामान दरामद किया, जिसने पाकिस्तानी सनत और ज़राअत को सहारा देने में अहम किरदार अदा किया है। यूँ देखा जाए तो ये तिजारती ताल्लुक़ सिर्फ़ अशिया के तबादले पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की मईशत को सहारा देने पर मुबनी रहा है। अमरीका ने मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान को तिजारती सहूलतें भी फराहम की, जिनमें GSP+ जैसे दर्जाबंदी के प्रोग्राम शामिल रहे, जिनके तहत पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मंडी में रियायती टैरिफ पर दाखिले की इजाज़त दी गई। इस सहूलत ने पाकिस्तानी बरामद कुंदगान को बैन अल-अक़वामी मुकाबले में बेहतर पोजीशन दी और मुल्क की मईशत में ज़र मुबादला कमाने का एक ज़रिया भी फराहम किया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़ास तौर पर इससे फ़ायदा उठाती रही, क्योंकि यही वो शोबा है जिस पर पाकिस्तान की बरामदात का ज़्यादा इन्हिसार है। अगर पाकिस्तान अमरीका तिजारती ताल्लुकात की तारीख़ी नोयत पर नज़र डालें तो ये बात सामने आती है कि इन ताल्लुकात पर हमेशा सियासी हालात का गहरा असर रहा। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान ने अमरीका के साथ सर जंग के ज़माने में करीबी ताल्लुकात कायम किए तो अमरीका ने पाकिस्तान को न सिर्फ फ़ौजी बल्कि तिजारती इमदाद भी फराहम की। उस दौर में अमरीकी सरमायाकारी ने पाकिस्तान में कई सनती मनसूबों को तक़वियत दी, लेकिन जब कभी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सियासी तनाव आया तो इसका बिराह रास्त असर तिजारती ताल्लुकात पर भी पड़ा। 9/11 के बाद पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में नई जहत आई। अमरीका ने पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी में अहम इत्तहादी के तौर पर तस्लीम किया और उसके बदले में मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाया। उस दौरान अमरीकी इमदाद और सरमायाकारी में इजाफा हुआ और पाकिस्तान की बरामदात को भी अमरीकी मंडी में ज़्यादा जगह मिली, मगर यह सिलसिला हमेशा यकसा न रहा। जब कभी अमरीका ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया या बाज़ पॉलिसियों पर इख्तलाफात पैदा हुए तो पाकिस्तान की बरामदात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
ایک اور بڑا چیلنج یہ رہا کہ پاکستان کی برآمدات زیادہ تر چند مخصوص شعبوں تک محدود رہیں۔ اگرچہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی رہا، لیکن پاکستانی مصنوعات زیادہ تر ٹیکسٹائل اور کپڑوں تک محدود رہیں۔ اس وجہ سے پاکستان نے اپنی برآمدات کو متنوع بنانے کا موقع کھو دیا۔ جدید ٹیکنالوجی، آئی ٹی، فارماسیوٹیکل اور زرعی مصنوعات جیسے شعبے امریکی منڈی میں بڑے پیمانے پر جگہ بنا سکتے تھے، مگر پالیسی کی کمی، سرمایہ کاری کی کمی اور معیار کے مسائل نے ان کی ترقی کو روک دیا۔ جی ناظرین، گزشتہ مالی سال میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم میں 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں دو طرفہ تجارتی حجم 7 ارب 59 کروڑ ڈالر، پاکستان نے 5 ارب 83 کروڑ ڈالر کی اشیاء برآمد کی۔ گزشتہ مالی سال پاک امریکہ دو طرفہ تجارتی حجم 7 ارب 59 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز، جبکہ امریکہ کی پاکستان کو درآمدات کا حجم 1 ارب 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہا۔ پاکستان نے ایک سال میں امریکہ کو 5 ارب 83 کروڑ ڈالرز کی اشیاء برآمد کی۔ جی ناظرین، امریکہ کی طرف سے بھی بعض اوقات تجارتی تعلقات میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ مثال کے طور پر امریکہ اکثر پاکستانی مصنوعات پر سخت کوالٹی کنٹرولز، کسٹم ٹیرف اور دیگر غیر رسمی رکاوٹیں عائد کرتا رہا ہے، جن کی وجہ سے پاکستانی برآمد کنندگان کو مشکلات پیش آئیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے اپنی تجارتی پالیسیوں میں اپنی معیشت کے تحفظ کو مقدم رکھتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ امریکی منڈی میں داخلہ آسان نہیں۔ جی ناظرین، حالیہ برسوں میں آئی ٹی اور سافٹ ویئر سروسز کے شعبے میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک نئی تجارتی جہد قائم کی ہے۔ پاکستانی فری لانسرز اور آئی ٹی کمپنیاں امریکی کلائنٹس کو خدمات فراہم کر کے زر مبادلہ کما رہی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کرپٹو میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تعلق اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی روابط صرف روایتی مصنوعات تک محدود نہیں رہے، بلکہ نئی صدی کے تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت میں بھی بڑھنے لگے ہیں۔ اگر اس شعبے کو حکومتی سرپرستی اور مناسب پالیسی فراہم کی جائے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی طاقت بن سکتا ہے، اور امریکہ اس میں سب سے بڑا خریدار ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی بھی اس تعلق میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لاکھوں پاکستانی تارکین وطن امریکہ میں آباد ہیں، جو نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ ترسیلات زر کے ذریعے تعلق قائم رکھتے ہیں، بلکہ وہ امریکہ میں پاکستانی مصنوعات کو متعارف کرانے میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ڈانسپورا کی بدولت پاکستانی کھانے، کپڑے، دستکاری اور دیگر اشیاء امریکی منڈی میں اپنی پہچان بنا چکی ہیں۔ اس کمیونٹی نے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور تجارتی روابط کو مزید مضبوط کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات اکثر سیاسی تعلقات کے تابع رہے ہیں۔ جب بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی تو تجارت بھی بڑھی، اور جب تعلقات خراب ہوئے تو تجارت پر بھی اثر پڑا۔ تاہم یہ بات اہم ہے کہ تجارت ایک ایسا شعبہ ہے جو سیاسی اختلافات کے باوجود کسی نہ کسی سطح پر جاری رہا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کی معیشتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ امریکہ کو ایک بڑی منڈی کے طور پر پاکستانی مصنوعات کی ضرورت رہتی ہے، اور پاکستان کو امریکی ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور منڈی تک رسائی کی ضرورت ہے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت ہر شعبے میں تاریخ کے بہترین حالات اور تعلقات ہیں۔ اگر مستقبل کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو اپنی برآمدات کو متنوع بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل کے علاوہ زرعی مصنوعات، آئی ٹی، فارماسیوٹیکل، انجینئرنگ مصنوعات اور دیگر شعبوں میں برآمدات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اپنی تجارتی پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانے کی ضرورت ہے، تاکہ امریکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہوں۔ امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ یا کسی حد تک تجارتی رعایتوں پر مبنی نئے معاہدوں کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے، تاکہ پاکستان کی مصنوعات کو امریکی منڈی میں زیادہ سے زیادہ رسائی مل سکے۔ امریکہ نے جو دنیا کے تمام ممالک پر تجارتی ٹیرف لگایا ہے، اس میں بھارت بلند ترین سطح والے ممالک میں، جبکہ پاکستان کم ترین تجارتی ٹیرف والے ممالک میں شامل ہے۔
یہ پاکستان کو اپنے آپ کو امریکہ سے تجارتی تعلقات کے حوالے سے مزید مضبوط کرنے کا بہترین اور سنہری موقع ہے۔ پاکستانی حکومت اور کاروباری طبقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی منڈی کی ضروریات کو سمجھیں اور اپنی مصنوعات کو اس معیار کے مطابق ڈھائیں جو عالمی سطح پر قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کو بھی پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو صرف سیاسی وابستگی کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے ایک پائیدار معاشی شراکت داری کے طور پر فروغ دینا ہوگا۔ اگر دونوں ملک اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ تجارتی تعلقات ایک دوسرے کی معیشت کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر قربت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں تو یہ تعلق زیادہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ مشکلات اور چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن امکانات بھی کم نہیں۔ پاکستان ایک بڑی آبادی کا ملک ہے جہاں افرادی قوت کی کمی نہیں، اور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے جو سرمایہ کاری اور منڈی فراہم کر سکتی ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھ کر اگر ایک متوازن پالیسی بنائی جائے تو نہ صرف دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا بلکہ یہ تعلق خطے میں بھی ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات ایک نئی جہت اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں مستقل مزاجی اور دور اندیشی سے آگے بڑھایا جائے تو یہ تعلق ایک مثال بھی بن سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔